تم ہوش میں ہو؟ اپنے لفظوں کا اندازہ ہے تمہیں کہ تم کیا بول رہے ہو نائل؟ وہ بے یقینی کے زمرے میں کھڑی انتہائی طیش کے عالم میں اپنے سامنے پرسکون انداز میں کھڑے نائل یزدانی سے گویا ہوئی۔ اس کی آواز غم و اشتعال کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھی۔ چند لمحوں پہلے ٹوٹی بکھری حرم اپنی عزت نفس پر بات آتی دیکھ کر مضبوط ستون بن کر کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں، بخوبی اندازہ ہے مجھے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ دوبارہ اپنی بات دہرا دیتا ہوں، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اسی صورت تمہیں تمہارا بچہ واپس ملے گا۔ نائل یزدانی کا تحمل اور اطمینان قابل دید تھا۔ حرم کا حوصلہ پھر پست ہوا۔ اولاد پر بات آئی تھی، اس کی وہ روح تڑپ اٹھی تھی۔ اس شخص کی جانب بے بسی سے دیکھتے وہ شدتوں سے رو پڑی تھی۔ مجھے اپنا بچہ واپس چاہیے نائل، وہ شدتوں سے روتے اس کے آگے گر گرائی تھی، پر اس ظالم کو ترس نہ آیا۔ اگر اپنا بچہ واپس چاہتی ہو تو تمہیں میری شرط ماننی ہوگی، اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ نائل نیلی آنکھوں کی بے بسی دیکھتے مسکراتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ حرم کی آنکھوں میں نفرت سمٹ آئی۔ وہ سرخ متورم آنکھیں بھیگا چہرہ لیے اس کے سسکتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تم چاہتے ہو میں تم جیسے شخص سے نکاح کروں جس نے میری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ میں مر جاؤں گی لیکن ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے سرد مہری سے گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر مر جاؤ، کیونکہ بنا شرط پوری کیے میں تمہارا بیٹا تمہیں نہیں لوٹانے والا۔ وہ دیوار کی پشت سے ٹیک لگائے انتہائی سکون سے کہتے حرم کا سکون غارت کر گیا۔ تم کیوں ایک ماں کی بددعا کے حقدار بننا چاہتے ہو نائل؟ میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں، حرم نے بے بسی سے کہا۔ نائل نے دیوار سے پشت ٹکائے خود سے 2 قدم کی دوری پر کھڑے حرم کو دیکھا۔ بیوہ ہو اور شریعت کے مطابق میں تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ نائل کے لہجے میں گہری سنجیدگی کی رمق شامل تھی۔ خدا را، تھوڑا رحم کھاؤ، میری بے بسی کا یوں تماشا نہ بناؤ۔ میں نہیں کر سکتی تم سے شادی، رحم کھاؤ، میری اولاد مجھے لوٹا دو۔ میرے پاس میرے محبوب شوہر کی ایک وہی نشانی باقی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ نائل کے سامنے جوڑتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ نائل کی نگاہوں میں خون اتر آیا۔ ایک عرصہ دراز تمہارا محبوب ہونے کا شرف مجھے بھی حاصل تھا، وہ اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے ہوئے سرد مہری سے بولا۔ حرم نے لب سختی سے بھینچے، اپنی سسکیوں پر قابو پایا۔ وہ محض غلطی تھی۔ وہ اپنے لہجے کو قدرے سخت بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ نائل زخمی سا مسکرایا۔ غلطی تھا میں تمہاری؟ میرے بغیر تم مرنے کا دعویٰ کرتی رہی رابی؟ نائل نے اس کی جانب دیکھتے زخمی لہجے میں جتایا۔ پرانی باتیں مت یاد کرو نائل، تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد بھی اگر تم یہ خواہش رکھتے ہو میں تمہارے لیے ویسی ہی جذبات رکھوں جیسے 3 سال پہلے تھے تو تم غلطی پر ہو نائل۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت ہی میں نے تمہیں اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ تمہارے بھائی کی ہو گئی تھی، اپنی محبت، اپنا وجود، اپنی سانسیں سب انہیں سونپ دی تھیں۔ ان کے علاوہ میں کسی کو اپنی محبت کا حقدار نہیں بنا سکتی۔ اس کے آنسو خشک ہو گئے تھے لیکن لہجے میں شامل نمی اب بھی نامنقود تھی۔ نائل کا وجود کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا اس کے کہنے پر۔ تبھی تم اپنی چاچی کے کہنے پر خود سے دگنی عمر کے آدمی سے شادی کرنے چلی گئی تھی۔ اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے وجود کو سنبھالتے وہ تنزیہ گویا ہوا۔ حرم نے رخ پھیرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ امی ابو تم سے شادی کرنے پر مجبور کر رہے تھے اور میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے دیوار کی جانب دیکھتے نائل کے طنز کا جواب دے گئی۔ نائل نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے بچنے کی خاطر ایک بوڑھے آدمی سے شادی کرنے کو تیار تھی۔ یہ لڑکی پچھلے 3 سالوں سے اس سے بدلہ لے رہی تھی، اسے اذیت و تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اگر اپنے بچے کو اپنے پاس دیکھنا چاہتی ہو تو میری شرط قبول کرو۔ ویسے اس کے علاوہ اور کوئی راہ تمہارے لیے بچی نہیں۔ اگر خود کو مارنے کا سوچ رہی ہو تو غلطی کر رہی ہو، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا بچہ جی نہیں پائے گا۔ وہ اپنی تمام اذیت اور تکلیف کو نگل پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ شام تک کا وقت ہے، اپنا فیصلہ جلد سنا دینا۔ حرم کو گمسم کھڑا دیکھ کر وہ اپنی کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ حرم سنسی ہوتے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ جانتی تھی
اگر موت کو گلے لگایا تو اس کا بچہ ماں کے سائے سے بھی محروم رہ جائے گا۔ یہ شخص جال بچھانے پر مہارت حاصل رکھتا تھا، لوگوں کو اپنی بات میں الجھاتے ان سے وہی کرواتا تھا جو وہ چاہتا تھا، اور مخالف اس کی باتوں کے جول میں پھنستے اس کی چاہ کے مطابق عمل کرتا تھا۔ ہاں ہاں، تمہیں لگتا ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ تم سے لائک؟ سیریسلی؟ وہ تحقیر آمیز نظروں سے اسے دیکھتے اس کا مذاق بنا رہا تھا، جو ہاتھ میں گلاب تھامے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ نائل؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے۔ حرم نے مسکرانے کی صحیح کرتے ہوئے کہا۔ نیلی آنکھوں میں ناسمجھی کا عنصر لیے وہ زبردستی ہونٹوں کو مسکراہٹ میں ڈھالے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں تمسخر لیے اپنی سیاہ آنکھیں اس کی نیلگوں آنکھوں میں گاڑے مسکرا رہا تھا۔ کینٹین میں موجود تمام طالبات خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جھوٹ تھا وہ، میں تم سے پیار نہیں کرتا لیڈی، اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے وہ مسکراتے ہوئے کہتے حرم کی لبوں سے مسکان چھین گیا تھا۔ وہ پیار محبت کی باتیں، وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنا، وہ سب ایک ڈرامہ تھا یار۔ خود ہی سوچو، میں نائل یزدانی کروڑوں کی جائیداد کا مالک، ایک چھوٹی سی کسان کی بیٹی جو اسکالرشپ پر یہاں پڑھنے آئی ہے، اس سے محبت کروں گا؟ نو، نیور، تمسخرانہ لہجے میں کہتے وہ نفی میں سر ہلا گیا، جبکہ اس انکشاف پر حرم کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ سرغلاب ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ وہ بت بنی اس کے جانب دیکھنے لگی، جو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کہکا لگا رہا تھا۔ آنسوؤں کا ریلا اس کی آنکھوں میں امڑ آیا تھا، جو موتیوں کی مانند اس کی آنکھوں سے بہتے رخساروں کا سفر کرنے لگے تھے۔ اس پوری یونی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میری جانب مرغوب نہ ہوا ہو، جسے میں پسند نہ آیا ہوں۔ اس یونی کی ہر لڑکی مجھے پانا چاہتی ہے، میرا ہونا چاہتی ہے، کوئی بھی مجھے نظر انداز نہیں کر سکتا، لیکن تم، وہ مغرورانہ لہجے میں کہتے جبڑے سختی سے بھینچ گیا، جبکہ حرم کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ دل میں اس قدر چبھن کا احساس ہوا کہ وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی۔ لیکن تم نے مجھے دیکھا تک نہیں، بلکہ مجھ سے اپنی ناگواری کا اظہار کیا۔ سب کو کہتی پھری کہ تمہیں میں ذرا پسند نہیں، تمہاری یہ اکڑ توڑنے کی خاطر میں نے یہ ڈرامہ کیا۔ سب کو بتانا چاہا کہ دیکھو، تم بھی انہی لڑکیوں میں سے ہو جو ذرا سی توجہ ملنے پر کسی بھی مرد کے آگے پیچھے اپنا جملہ وہ مکمل نہیں کر پایا تھا۔ اس کے غلاظت سے بھرے لفظوں کو کفل حرم کے زوردار تماچے نے لگایا تھا۔ نائل یزدانی ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے خون اتری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جو روتے ہوئے نفرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھتے ایک پل کو وہ لرز سا گیا تھا۔ میں نے تم سے سچی محبت کی تھی، تم پر اپنے سچے جذبات ضائع کیے تھے، اور یہی میری غلطی تھی۔ میں تم جیسے جال ساد انسان کی آنکھیں نہیں پڑھ پائی، تمہارے ارادے نہیں جان پائی۔ سچ کہا تم نے، عورت محض ذرا سی توجہ کی محتاج ہوتی ہے۔ تم نے توجہ دی، تمہارا نرم لہجہ، تمہاری آنکھوں میں تیرتی میرے لیے جھوٹی محبت اور عزت مجھے تمہاری جانب قدم بڑھانے پر مجبور کر گئی۔ لیکن ایک بات تم نے غلط کہی۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے لرزتا وجود لیے وہ بھرائی آواز بہتے آنسوؤں کے ہمراہ کہہ رہی، اور سب دم سادے اسے سن رہے تھے۔ میں عام لڑکی نہیں ہوں، میں ان لڑکیوں میں نہیں شامل جو محبت نہ ملنے پر روتی ہیں، گر گراتی ہیں، بھیک مانگتی ہیں۔ میں اپنی محبت کو منو مٹی تلے دفناتے فاتحہ پڑھنے والی لڑکی ہوں، اور میں نے ابھی یہی کیا ہے۔ حائرہ محمد کے دل میں نائل یزدانی کے لیے جتنی بھی محبت تھی، وہ تمام محبت ختم ہو گئی ہے۔ تم نے جو کیا ہے وہ میری روح تک کو زخمی کر گیا ہے، اور شاید میری یہی سزا ہے تم سے دل لگانے کی کہ میں تا عمر زخمی روح لیے جیوں۔ نائل یزدانی کا یہ غناؤنا فعل، اس کے الفاظ حرم کی روح تک کو زخمی کر گئے تھے۔ لہجے میں بلا کی نفرت آسم ہوئی تھی، آنکھوں پر ہر تاثر سے پاک تھی، جیسے وہ برف کی سل بن چکی ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ زندگی بھر ایک شخص سے نفرت مجھ پر فرض ہو گئی ہے، اور وہ تم ہو۔ میں نے جس قدر محبت تم سے کی تھی، اس سے بھی زیادہ شدت سے نفرت کروں گی، اور اس نفرت کو مرتے دم تک نبھاؤں گی۔ سنا تم نے؟ نائل یزدانی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بے انتہا نفرت۔
سرد لہجے میں کہتے وہ وہاں موجود طالبات کی نظریں خود پر جمی دیکھ کر زخمی سا ہنستے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ نائل کا وجود جیسے سن ہوتا لڑکھڑایا تھا۔ اس قدر نفرت وہ اس لڑکی کی آنکھوں، اس لڑکی کے الفاظ میں محسوس کر چکا تھا کہ پہلو میں موجود دل جو آج اسے چیخ چیخ کر روک رہا تھا، غلط قدم اٹھانے سے اب خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وجود پسینے سے تر ہوا، جبڑے بھیجے۔ اس نے پہلو سے اٹھتے شدید درد کو برداشت کیا۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ لمبے ڈھک بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ مزید اس جگہ نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ اسے سانسیں بھرنے میں دشواری محسوس ہوئی تھی۔ ان دونوں کے جاتے ہی جامعہ کی کینٹین میں چائے مغویاں شروع ہو چکی تھیں۔ حسین یزدانی گاؤں کے جاگیردار تھے۔ ان کی بیوی رافعہ بیگم کی 2 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا ہارون یزدانی جو طبیعت کے لحاظ سے سلجھا ہوا سا نوجوان تھا، اور حسین صاحب کے ساتھ جاگیرداری سنبھالنے کے ساتھ ساتھ وہ شہر میں اپنا بزنس بھی سنبھال رہا تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا نائل یزدانی تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے مغرور پسند، اپنی وجاہت کا اسے اندازہ تھا، جس کے سبب وہ سب کو حقیر سمجھتا تھا۔ حرم ایک گاؤں کی کسان محمد دین کی بیٹی تھی۔ نیلی آنکھوں، بھورے بالوں والی نازک سی گڑیا، پر اعتمادی جس کی ذات کا خاصہ تھی۔ شہر کی مشہور یونی میں اسے اسکالرشپ ملی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، جو جلد اس کی پریشانی کی وجہ بن چکی تھی۔ یونی کے مشہور نوجوان نائل یزدانی کو اس نے وہ اہمیت نہ دی جو باقی سب دیتے تھے۔ یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھی کہ وہ وجیح نوجوان تھا، لیکن اس کی مغرورانہ شخصیت حرم کو ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، جیسا کہ برملا اظہار وہ اس کے سامنے کر چکی تھی۔ جس کے بعد نائل یزدانی یہ ضد باندھ چکا تھا کہ وہ حرم کو بھی انہی لڑکیوں کی فہرست میں لا کھڑا کرے گا جو ذرا سی توجہ ملنے پر اپنا سب کچھ ہار جاتی تھی۔ تبھی اس نے محبت کا ناٹک کیا، لیکن اس بات سے ناواقف رہا کہ ناٹک کرتے کرتے اس کا دل سچ میں اس نیلی آنکھوں والی گڑیا کا ہو گیا ہے۔ آج کے دن حرم اسے اظہار محبت کرنے آئی تھی۔ اس کے اظہار محبت کرنے کی دیر تھی کہ نائل یزدانی اپنی مغروریت میں ڈوبا اس کی محبت کے پرخچے اڑا گیا تھا، اور یہ سب کرنے کے بعد، اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھنے کے بعد، اس کا پورا وجود اس کے مخالف جاتا اذیت میں ڈوبا تھا۔ بابا، میں تیار ہوں شادی کے لیے، آپ ہاں کر دیں۔ وہ سوگوار حسن دیے بیٹھی اپنے بابا محمد دین سے مخاطب ہوئی۔ دن دن بیٹی کا گلاب کی مانند کھلتا چہرہ مرجھاتے دیکھ کر وہ پریشانی میں مبتلا ہوئے تھے۔ پر بیٹا، تمہاری پڑھائی، وہ جانتے تھے اس کے لیے پڑھنا کس قدر ضروری ہے، وہ بہتر تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس قدر محنت کرتی تھی۔ نہیں پڑھنا بابا، بس آپ اپنے مالک کو ہاں کر دیں، مجھے منظور ہے رشتہ، بے دلی سے کہتے وہ صحن میں رکھی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں حسین صاحب سے بات کرتا ہوں۔ ان کے گھر سے رشتہ آنا بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر میرے بابا کے کچھ تعلقات نہ ہوتے ان سے تو شاید ہی وہ نگاہ کرم ڈالتے اس گھر میں۔ اس گھر میں تم بہت خوش رہو گی، ہارون بہت نیک بچہ ہے۔ محمد دین پرمسرت لہجے میں گویا ہوئے۔ حرم نے آنسوؤں کا گولا نکلا۔ انشاءاللہ بابا، دھیمی آواز میں کہتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے کمرے کا دروازہ بند کرتے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتی شدتوں سے رو پڑی۔ وہ اس دن کے بعد سے یونی نہیں گئی تھی، اپنے آبائی گاؤں آ گئی تھی۔ وہ اس جگہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی جہاں اس شخص کی موجودگی کا احساس ہو۔ دل و جان تو ان دنوں یوں تڑپ رہے تھے جیسے بے ناب مچھلی۔ محمد صاحب کی خاندانی کچھ تعلقات تھے۔ ان کے والد صاحب یزدانی خاندان کے وفادار رہ چکے تھے۔ حسین یزدانی کا گزر ہوا تھا اس گاؤں سے جہاں انہوں نے محمد صاحب سے ملاقات کی تھی۔ تب انہیں حرم پسند آئی تھی اور وہ اپنے بڑے بیٹے ہارون کے لیے اسے مانگ چکے تھے۔ حرم بھی اپنے دل کی تکلیف سے بھر آئی تھی۔ وہ اب آگے بڑھنا چاہتی تھی، اس بے مہر کو مکمل طور پر بھلانا چاہتی تھی، اس لیے ہاں کر بیٹھی۔ نہیں آئی نا آج بھی وہ؟ اپنے بیڈ کی پائنتی سے پوچھ چکائے بیٹھے وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے وال پر لگی ان لارج سائز تصویر پر سرخ نگاہیں گاڑے اپنے دوست عارف سے مخاطب ہوا۔ نہیں آئی بھابھی، آج بھی نائل۔ عارف نے اپنے دوست کے بکھرے حلیے پر ترہم بھری نظر ڈالتے کہا۔ نائل اذیت مسکراتے ہوئے سر پیچھے کرتے بیڈ سے لگا گیا۔ ظالم ہے، ظلم کر رہی ہے مجھ پر۔ میری غلطی کی اتنی بڑی سزا دے دی ہے اس نے کہ میں نہ زندوں میں رہا ہوں نہ مردوں میں عارف۔
اسے کہہ دو نا کہ میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، بس میرے سامنے آ جائے۔ مجھے اس کی نفرت نہیں قبول عارف، اسے کہو نائل مر جائے گا، آ جائے ایک بار، آ جائے، مجھے معاف کر دے، مجھے بولے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ نم کر زدہ آواز میں کہتے وہ عارف کی آنکھوں میں بھی نم کر گیا تھا۔ جب سے وہ گئی تھی وہ بے جان سا ہو گیا تھا، جیسے دنیا کی تمام رونقیں اس کے لیے غائب ہو گئی ہوں، ہر سو اندھیرا چھا گیا ہو، اس کی زندگی بے رنگ ہو گئی ہو۔ حرم کی یاد کسی پل اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی، وہ آتی جاتی ہر سانس میں اسے یاد آتی تھی۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، اس کی محبت بھری آنکھیں، شدت سے اس بات کا ادراک ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ محبت بھی نہیں، عشق ہے وہ اس کا، جس کا احساس اسے اس کے جانے کے بعد ہوا ہے۔ تم نے بھی تو ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا نائل، انہوں نے اپنی عزت نفس کا پرچم بلند رکھتے تم سے دوری بنائی۔ عارف کے کہنے پر نائل نے نم نگاہوں سے ان لارج سائز حرم کی تصویر کی جانب دیکھا۔ پچھتا تو رہا ہوں، جل تو رہا ہوں اپنی ہی لگائی گئی آگ میں عارف، تڑپ رہا ہوں اس کے لیے، اس کی معافی کے لیے، اس کی محبت کے لیے۔ واللہ کیا سزا دی ہے مجھے، مغرور ناپسند آدمی کے پیروں میں محبت کی زنجیر ڈالی ہے، اس لڑکی کی محبت جسے میں تکلیف سے دوچار کر گیا ہوں۔ نائل تلخی سے کہتے سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ کب تک ایسے رہنا ہے تم نے نائل، بھول جاؤ انہیں۔ عارف کے کہنے پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اسے بھول جانا میرے بس میں نہیں عارف، میں سانس لینا بھول سکتا ہوں لیکن اسے نہیں۔ جنونی لہجے میں کہتے وہ اپنے موبائل کی بجتی ٹون پر اپنے نزدیک رکھے موبائل کی جانب متوجہ ہوا۔ حویلی سے آتی کال دیکھتے وہ سگریٹ بجھاتے کال اٹھا گیا۔ السلام علیکم۔ کال اٹھاتے ہی اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام برخودار، آپ حویلی کا راستہ بھول گئے ہیں شاید۔ دوسری جانب سے رافعہ بیگم نے جواب دیتے طنز کیا۔ نہیں ماما، ایسی بات نہیں ہے۔ نائل نے ماتھا انگوٹھے سے رب کرتے جواب دیا۔ ایسا ہی ہے، تبھی تو بھائی کی خوشیوں میں آپ شریک نہیں ہیں۔ کل آپ کے بھائی کا نکاح ہے نائل، اور آپ ہمیں حویلی میں چاہیے۔ کل صبح ہی آپ حویلی لوٹ رہے ہیں، اگر نہیں آئے تو بھول جائیے گا کہ آپ کی کوئی ماں ہے بھی۔ رافعہ بیگم اس سے سخت خفا تھی، برہمی سے گواہ ہوئی۔ ماما میں آ جاؤں گا کل۔ نائل جانتا تھا ان کی خفگی کی وجہ، وہ حویلی نہیں جا رہا تھا، ہارون کے رشتہ پکا ہو جانے پر بھی وہ نہیں گیا تھا۔ انشاءاللہ ہم سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں نائل، آپ کے بنا ہماری خوشیاں ادھوری ہیں۔ رافعہ بیگم کے کہنے پر وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ الوداعی کلمات کہتے وہ فون لاپرواہی سے زمین پر رکھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں یار، آج دل زیادہ گھبرا رہا ہے میرا۔ دور تو وہ پہلے ہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اب کبھی اسے نہیں پا سکوں گا۔ نائل نے گہرے سانس بھرتے حرم کی تصویر کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا۔ عارف لب بھینچتے اس کے پاس آتے اسے اپنے گلے سے لگا گیا۔ نائل نے نم جلتی آنکھیں بند کی، وہ اسے ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا۔ یہ جانتا تھا وہ گاؤں سے شہر آئی ہے، لیکن کس گاؤں سے آئی ہے اس بات سے ناواقف تھا۔ وہ اس کی تمام دوستوں سے بھی پوچھ لیا تھا لیکن وہ بھی انجان تھی۔ ساتوں آسمان اس کے سر پر آن گرے تھے، پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ وہ پتھر کا بت بنا اپنے بھائی کے پہلو میں بیٹھی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کی سرخی میں بتدریج اضافہ ہوا تھا، پورا وجود آگ کے دریا میں ڈوبا تھا۔ وہ سرخ لباس میں سر تا پیر سجی ہوئی اس کے بھائی کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ قاضی صاحب اسے رضامندی پوچھ رہے تھے اور نائل یزدانی کو رفتہ رفتہ اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ یکٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سب سے تکلیف دہ لمحہ اپنے محبوب کو کسی دوسرے شخص کے لیے سجے سنورے اس کے پہلو میں بیٹھے دیکھنا تھا۔ یہ ایک ایسی اذیت تھی جو لفظوں میں بیان کرنا انتہائی مشکل تھی۔ اپنے وجود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ساکت بیٹھی حرم نے نظریں اٹھائی تھیں۔ نظروں کا اٹھنا تھا ہی کہ اسے اپنی مدھم چلتی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آنسو ضبط کرنے کے سبب آنکھوں میں لاللی تیرنے لگی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دوبارہ اپنا جملہ دہرایا۔ نائل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ آنسو دغا دیتے آنکھوں سے بہہ نکلے۔ حرم نے اسے یکٹک دیکھتے اپنے خون کے آنسو روتے دل کو بامشکل سنبھالا۔ وہ سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں تڑپ اور محبت لیے حرم کا دل کیا تھا کہ وہ جا کر اس کے گلے سے لگ جائے اور کہہ دے کہ مجھے چھپا لو اس دنیا سے، لیکن نہیں، اس شخص نے اس کے ساتھ جو کیا
اس کے بعد وہ قابل نہیں تھا اس کی محبت کے۔ قبول ہے۔ نائل کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے وہ اپنا آپ کسی اور کو سونپ گئی۔ نائل لڑکھڑایا۔ حرم کے آنسو رخساروں پر بہہ نکلے۔ نائل کو لگا اس کی سانس بند ہو گئی ہے، دل دھڑکنا بھول گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ آس پاس کی سب آوازیں خاموش، ہوائیں ساکن، تمام چیزیں ساکت، بس سماعتوں میں ایک ہی گونج گونج رہی تھی، قبول ہے کی۔ آنکھیں محض ایک ہی چہرے کو دیکھ رہی تھی، حرم کے چہرے کو۔ اس نے گہرا سانس بھرنے کی صحیح کرتے اسے 2 بار اور قبول ہے بولتے دیکھا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ اب تک زندہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ فضا میں مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگی۔ وہ پلٹا اور بنا پیچھے دیکھے آگے بڑھتا چلا گیا۔ حرم نے بے تاثر نگاہوں سے اس کے ڈگمگاتے قدم دیکھے۔ وہ بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر نظریں جمائے بیٹھی ہارون کا انتظار کر رہی تھی۔ دل میں اب کوئی جذبہ نہ تھا، آنکھیں ہر تاثر سے پاک تھیں، کوئی تکلیف کوئی اذیت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، حرم نے نظریں اٹھائے آنے والے کی جانب دیکھا۔ کمرے میں ہارون کی بجائے نائل کو آتا دیکھ کر وہ تیزی سے بیڈ سے اتری۔ اسے دروازہ بند کرتے دیکھ کر اس کا وجود لرز اٹھا۔ نائل نے پلٹتے سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی سرخ نگاہوں کا محور اپنی ذات کو دیکھتے حرم کا وجود لمحوں میں پسینے سے تر ہوا۔ کیوں آئے ہو تم یہاں؟ اپنے وجود کی لرزاہٹ پر قابو پاتے حرم نے لہجے کو بلا کا بے تاثر کرتے پوچھا۔ اپنی محبت کو کسی اور کے لیے سجے سنورے اس کی سیر سجائی دیکھنے آیا ہوں اس لڑکی کو جو مجھ سے محبت کی دعوے دار تھی، جو کہتی تھی کہ اس کی سانسوں پر، اس کی روح پر، اس کے وجود پر بس میرا حق ہے۔ دیکھنے آیا ہوں اس لڑکی کو جو مجھ سے بے وفائی کر بیٹھی ہے۔ کرب زدہ لہجے میں کہتے وہ قدم با قدم چلتے اس کے روبرو آن کھڑا ہوا۔ اس لڑکی کو تم مار چکے ہو۔ یہ لڑکی جو تمہارے سامنے کھڑی ہے یہ ہارون یزدانی کی بیوی ہے، جس کے دل میں تمہارے لیے نہ محبت ہے نہ نفرت، تم میرے لیے ایک انجان انسان ہو۔ بے تاثر لہجے میں کہتے وہ نائل یزدانی کا وجود کئی ٹکڑوں میں توڑ گئی۔ ایسے نہیں بولو، مر جاؤں گا میں۔ اپنی محبت کو اپنے بھائی کی زوجیت میں دیکھنا ایک ایسی تکلیف ہے جسے زندہ وجود کو آگ کے بہتے دریا میں دھکیل دینا۔ مت بولو ایسا رابی، نم آواز میں کہتے اس نے اپنا کانپتا ہاتھ آگے بڑھاتے حرم کے عارض کو چھونا چاہا۔ حرم نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکتے اس سے دوری بنائی۔ یہ انکشاف اس پر اب ہوا تھا کہ نائل یزدانی ہارون کا بھائی ہے۔ شاید وہ اپنی سدھ بدھ کو کھو بیٹھی تھی، خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، تبھی نہیں جان پائی۔ ہاتھ نہیں لگانا، شرم کرو، تمہارے بھائی کی بیوی ہوں میں، لحاظ مروت بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے، چلے جاؤ یہاں سے تم۔ حرم صد مہری سے گویا ہوئی۔ معاف کر دو یار، مر جاؤں گا میں، لوٹ آؤ میرے پاس واپس۔ نائل روتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ حرم کی آنکھوں میں نمی اتری۔ میں واپسی کے تمام دروازے بند کر چکی ہوں، تمہاری معافی کسی کام کی نہیں نائل، تم نے جو کیا ہے وہ معافی کے قابل نہیں ہے۔ میں نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت ہی تمہیں بھول گئی تھی، اپنے شوہر سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتی ہوں، چلی جاؤ یہاں سے اور اپنی شکل مت دکھانا مجھے، میں تم سے نفرت کا رشتہ بھی توڑتی ہوں۔ اپنے چہرے کا رخ موڑے لرزیدہ آواز میں کہتے وہ نائل کو سسکنے پر مجبور کر گئی۔ بہت بڑی سزا دی ہے ملکہ تم نے مجھے، بہت بڑی سزا۔ محبت کی بے حرمتی کی تھی میں نے، محبت نے کیا خوب بدلہ لیا ہے مجھ سے۔ تنزیہ کہتے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید یہاں ٹھہروں گا بھی نہیں دیکھ سکتا تمہیں کسی دوسرے شخص کے ساتھ، یا تو مار دوں گا یا مر جاؤں گا، میرا چلے جانا ہی بہتر ہے۔ بس جاتے جاتے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ زمین سے اٹھتے اپنے آنسو بازو کی آستین سے صاف کرتے وہ شدت جنون سے کہتے حرم کے وجود پر تاری لرزنے میں اضافہ کر گیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا بے پناہ، اور ساری زندگی کرتا رہوں گا۔ بد نصیبی دیکھو میری، تمہارا لمس تک محسوس نہیں کر سکتا، ایک الوداعی بوسہ تک نہیں لے سکتا جس کی تاثیر مجھے جینے میں مدد دے سکے۔ میں واقعی بد نصیب ہوں، خود اپنی محبت کو خود سے دور کر دیا، خود اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو کھویا ہے میں نے۔ میں واقعی بہت بد نصیب ہوں، تڑپتی آواز میں کہتے وہ اس پر ایک الوداعی نظر ڈالتے پلٹا۔ پھولوں سے سجے بیڈ کو دیکھتے اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ مزید اس سجے کمرے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ یہ کمرہ اس کے نزدیک آگ کا ایک جیل تھا، جہاں چاروں جانب آگ کی لپیٹیں
اٹھتے اس کے وجود کو جلا کر خاکستر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تیز قدموں سے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حرم شکست خوردہ قدم لیے بیڈ کے قریب آتے بیڈ پر بیٹھ وہ شخص آیا بھی تو کب، جب وہ کسی اور کی ہو گئی تھی، جب واپسی کے تمام در بند ہو گئے تھے، جب اس شخص کے الفاظ زہر بن کر اس کی رگ رگ میں بہنے لگے تھے۔ آنکھوں سے لڑکتے آنسو صاف کرتے وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ وہ بار بار آنسو صاف کر رہی تھی اور آنسو اسی شد و مد سے بہنے لگے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی ہارون اس کے آنسو دیکھے۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے وہ گہرے سانس بھرتے اپنے آپ پر قابو پانے لگی، جو ایک مشکل امر تھا لیکن ناممکن نہیں۔ 3 سال بعد وہ سفید کفن میں لپٹے وجود کے پاس بیٹھی ساخت و جامد اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی جس نے 3 سال اسے پھولوں کی طرح سیج سیج کر رکھا تھا، جس کی قربت اس کے تمام زخموں کو منمل کر گئی تھی، جس نے اس کے دامن میں محض خوشیاں ہی خوشیاں ڈالی تھیں۔ وہ شخص آج اسے اور اس کے 2 سالہ بچے کو چھوڑتے اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ ایک کار ایکسیڈنٹ حرم سے اس کے سر کا تاج چھین چکا تھا، اس کی بیوقی کی چادر اڑا گیا تھا۔ ایک طرف کھڑا نائل اپنے بھائی کے جنازے کو سرخ نم زدہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہارون اور حرم کی شادی کے فوراً بعد ہی وہ باہر ملک پڑھنے چلا گیا تھا۔ پڑھنا تو ایک بہانہ تھا، وہ اذیت سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا جسے یہاں رہتے اپنے بھائی کے ساتھ اپنی محبت کو دیکھتے محسوس ہوتی۔ جنازہ اٹھانے کا وقت ہوا، 4 لوگ آگے بڑھے۔ بے جان ہارون کو 4 کندھوں پر اٹھاتے حرم سے دور لے کر جایا گیا اور وہ محض ساکت آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی رہی، ساکت خالی آنکھیں، جیسے اس کے اندر ویرانی چھا گئی ہو۔ آج ہارون کی موت کو 7 ماہ گزر چکے تھے اور گھر والوں نے جو فیصلہ اسے سنایا تھا اسے سنتے وہ بے یقینی میں ڈوب گئی تھی۔ حسین صاحب چاہتے تھے کہ وہ نائل سے نکاح کر لے، وہ نائل سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ حسین صاحب اور رافعہ بیگم نے اسے فورس کرنا چاہا تھا، ان کی دلی خواہش تھی کہ وہ نائل سے شادی کرتے اسی گھر میں ہمیشہ کے لیے رہے۔ حرم نے اس چیز سے بچنے کی خاطر اپنی چاچی کے بتائے گئے رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی، جو عمر میں اس سے کافی بڑا تھا۔ حرم کے والد کی طبیعت خاصی خراب تھی، وہ اپنے گھر آرام کر رہے تھے۔ حسین صاحب اور رافعہ بیگم مزید زبردستی نہیں کر سکے تھے اس کے ساتھ، جبکہ نائل کا خون کھول چکا تھا۔ اس کی ہر ڈھرمی پر وہ سخت تیش و اشتعال سے پاگل ہوتے، اس کا ایسا راستہ چن چکا تھا جسے طے کرنے کے بعد حرم اس سے شادی کے لیے ماننے پر مجبور ہو جاتی۔ وہ ذوحان حرم اور ہارون کے 2 سالہ بیٹے کو ایک دن کے لیے اپنے دوست کے گھر چھپا چکا تھا۔ حسین صاحب رافعہ بیگم کے ہمراہ لاؤنج کے صوفوں پر براجمان اپنے سامنے بیٹھی اپنی بہو کو دیکھ رہے تھے، جو سطح چہرہ لیے اپنے ہاتھوں کو باہم مروڑتے کشمکش میں الجھی کچھ کہنے کی سعی کر رہی تھی، جبکہ ایک طرف صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا نائل فاتح یابی سے مسکرا رہا تھا۔ بولو بیٹا، کیا بات کہنی ہے تم نے؟ حسین صاحب نے انتہائی نرمی و محبت سے اس سے پکارا۔ حرم نے بھیگی نظریں اٹھائے ان کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر ہمیشہ اس کے لیے پدرانہ شفقت جھلکتی تھی۔ نظروں کا رخ حسین صاحب کے چہرے سے ہٹتے نائل کی جانب مرکوز ہوا۔ آنکھوں میں ٹھہرا نمکین پانی رخساروں پر بہنے کے لیے پرزور ہوا۔ میں نائل سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں بابا۔ نائل کی جانب یکٹک دیکھتے وہ دھیمی آواز میں اپنی شکست کا اعلان کر گئی۔ یہ شکست اسے اپنی اولاد کی وجہ سے ملی تھی، وہ اپنی اولاد کے لیے مرنے تک کو تیار تھی، اور نائل سے نکاح گویا اس کے لیے موت ہی تھی۔ حسین صاحب اور رافعہ بیگم نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کل تک وہ اس فیصلے پر اٹل تھی کہ وہ نائل سے نکاح کسی صورت نہیں کرے گی، اور آج اس کا یہ فیصلہ ان دونوں کو بے یقین کر گیا تھا۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا رابی بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، بس جلدی سے میں نکاح کے انتظامات کرتا ہوں۔ حسین صاحب خوشگوار لہجے میں پرجوشی سے گویا ہوئے، جبکہ نائل کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ اپنی بے باک نگاہوں کو رابی کے حسین چہرے پر جمائے بیٹھا تھا، جو سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس ریشمی دوپٹہ سینے پر پھیلائے، بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں مقید کیے سوگوار سا حسن لیے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سمندر سی اس کی آنکھیں نہ جانے کتنے زخموں کی ٹوٹی کرچیاں خود میں سموئے ہوئے تھیں۔ اس کی چھوٹی سی ناک سردی اور رونے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی، جبکہ گلابی لب بار بار دانت تلے آتے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی صحیح کر رہے تھے۔ بابا،
میں چاہتی ہوں یہ نکاح بالکل سادگی سے ہو۔ وہ حسین صاحب کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ بھلا موت پر بھی کوئی جشن مناتا ہے؟ جیسا تم کہو بیٹا۔ حسین صاحب اس کی مرضی میں راضی ہوتے اس بات میں سر ہلا گئے، جبکہ نائل لب سختی سے باہم بھینچ گیا۔ حرم مزید وہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اس شخص کی نظریں اسے اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے وہ صوفے سے اٹھتے اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ نائل کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ بابا قاضی صاحب کا انتظام کریں، نکاح آج ہی ہوگا۔ حسین صاحب نے چونکتے ہوئے نائل کی جانب دیکھا۔ پر بیٹا اتنی جلدی؟ رافعہ بیگم نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ جی ماما، آج ہی نکاح ہوگا، ورنہ رابی کی لالچی چاچی کوئی بڑا قدم اٹھاتے اسے ہم لوگوں سے بدگمان کرتے کی، اس لیے نکاح جتنا جلدی ہو اتنا اچھا ہے۔ نائل کی بات سمجھتے وہ دونوں اس بات میں سر ہلا گئے تھے۔ اپنے لبوں پر ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھتے وہ حرم کے کہے جانے والے تمام لفظوں کو یاد کرتے اندر ہی اندر کڑ رہا تھا۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ نائل کے کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ سے اٹھتے اس تک آتے بھرائے لہجے میں گویا ہوئی۔ نائل نے کمرے کا دروازہ بند کرتے اس کے سجے روپ کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا۔ نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ ہوا تھا، لیکن پھر بھی رافعہ بیگم اسے تیار کر چکی تھیں۔ وہ سرخ رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس ہلکے ہلکے میک اپ سے نقوش کو مزید اجاگر کیے، کانوں میں بھاری آویزے پہنے، گلے میں چکور پہنے، لبوں کو گہرے سرخ رنگ سے رنگے، اس کے سامنے کھڑی اسے سرخ نگاہوں سے گھورتے ہوئے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ صبح مل جائے گا تمہیں ذوحان، نائل نے کہتے قدم اس کی جانب بڑھایا۔ مجھے میرا بچہ ابھی چاہیے۔ میں نے پوری کر دی ہے تمہاری شرط، تم سے نکاح کرتے، تمہارے کمرے میں تمہاری بیوی کے درجے سے موجود ہوں۔ اب پلیز مجھے میرا بچہ لوٹا دو، وہ اپنے انتہائی قریب کھڑے نائل کو دیکھتے بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی، اور نائل وہ لو دیتی نگاہوں سے اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ آج کی رات میں اپنے اور آپ کے درمیان کسی تیسرے کو پسند نہیں کروں گا۔ آج کی رات ہماری ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں ذوحان وہ سب دیکھ لے جو اسے نہیں دیکھنا چاہیے؟ انتہائی بے باکی کا مظاہرہ کرتے وہ اس کی کمر کے گرد اپنا بازو حائل کرتے اسے خود کے نزدیک گمبھیر لہجے میں زبانی بات بول کیا۔ اپنا پہلو سہلاتا نائل کا ہاتھ اس کی نزدیکی حرم کی سانسوں میں روانگی لے آیا تھا۔ اس کا وجود سنا اٹھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چھوڑو مجھے، وہ مزاحمت کرتے چیخی۔ اب تم اتنی نادان تو نہیں ہو کہ اس رات کے تقاضوں سے ناواقف ہو؟ تم کیا چاہتی ہو؟ ہمارا بچہ ہماری گولڈن نائٹ خراب کر دے؟ وہ اسے مزید خود کے نزدیک کرتا اس کی گردن میں منہ چھپائے گہرا سانس بھرتے اس کی گردن پر اپنے لبوں کا سلگتا شدت بھرا لمس چھوڑتے خمار زدہ لہجے میں بولا۔ حرم کے وجود میں کپ کپی سی تاری ہوئی، چہرہ سرخ ہوتے بام چھوڑنے لگا۔ اسے لگا وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ اگر نائل نے اسے سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ اس کی شدت بھرے پہلے بوسے کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین بوس ہو جاتی۔ فضول بکواس مت کرو نائل، چھوڑو مجھے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں اپنے قریب آنے دوں گی؟ چھوڑو مجھے۔ اس کے سینے سے شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے وہ اپنی گردن پر اس کی سلگتی سانسوں کی چبھن محسوس کرتے گھر آئی۔ سوچ؟ تم سوچ کی بات کرتی ہو؟ میں تو سب کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور کروں گا بھی، اور مجھے اپنے قریب آنے سے تم قطعی نہیں روک سکتی۔ تمہارے قریب آنا میرا حق ہے، اور تم مجھے میرا حق لینے سے روک نہیں سکتی۔ نائل اس کی گردن سے منہ نکالتے اس کی گردن پر اپنے بوسے کی شدت سے سرخ نشان دیکھتے جذبات کی شدت سے بھاری ہوتے لہجے میں گویا ہوا۔ حرم کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، آنکھوں میں واضح خوف لہرانے لگا۔ میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں نائل۔ حرم نے اپنے تئیں اسے روکنے کی صحیح کی، اس کے ارادے جانتے اس کی جان ہتھیلی پر آن سچی تھی۔ تو میری بیوی ہو اب، نائل نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ میں نے یہ شادی محض اپنے بچے کی خاطر کی ہے نائل۔ نائل کے جواب پر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے حرم جتا گئی، جبکہ بدن ارتعاش کی حالت میں تھا۔ پر میں نے یہ شادی تمہیں پانے کے لیے کی ہے رابی، تمہارے حصول کے لیے کی ہے۔ نائل اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے اس کے کان میں پہنے ہوئے آویزے پر اپنے لب رکھتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہتے اس کے رخسار کو چوم گیا۔ حرم کی گرفت اس کی شر پر مضبوط ہوئی۔ اب یہ کون سا مکروہ جال ہے تمہارا؟ اب کیوں یہ کھیل کھیل رہے ہو تم؟ کیوں پھر سے اپنی ان شہد میں ڈوبی باتوں سے مجھے پگلاتے ہوئے توڑنا چاہتے ہو تم نائل؟ چاہتے کیا ہو آخر تم؟
وہ اس کے لبوں کا سفر اپنی گردن سے اپنے کندھوں تک محسوس کرتے روتے ہوئے بولی، میں صرف آپ کو چاہتا ہوں، اپنے اس فعل کی معافی چاہتا ہوں جس نے آپ کو توڑ دیا تھا، جس کے بعد ہم نے ہجر جھیلا تھا۔ نائل کا ہاتھ بے باکی سے حرم کی کمر پر سرایت کرتے اس کے فراق کی زپ سے الجھ رہا تھا۔ حرم کی سانسیں اس کی بے باکی پر بند ہونے کے در پر تھیں۔ نہیں ملے گی معافی تمہیں، اب پہلے جیسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حرم مزاحمت کرتے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی جب نائل کی اگلی جسارت اسے پتھر کا بت بنا گئی۔ نائل اس کی فراق کی زپ کھولتے، اس کے چہرے پر جھکتے، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے، اس کے الفاظوں پر قفل لگاتے اس کی سانسیں شدت سے خود کی سانسوں میں شامل کرنے لگا۔ وہ پتھر کی بت بنی اپنے لبوں پر اس کی گرفت محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا گویا آزادی نہ ملی تو وہ زمین پر ڈھیر ہو جائے گی۔ نائل اس کی بند سانسیں محسوس کرتے، اسے آزادی بخشتے اس کے سرخ کندھاری چہرے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں معاف نہیں کیا ہے نائل، نہ میں تمہیں اپنا شوہر مانتی ہوں، نہ تمہیں میں تمہارا حق لینے دوں گی، سمجھے تم؟ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے نائل کے سینے پر وار کرتے سخت لہجے میں بولی۔ نائل نے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ اور تمہیں لگتا ہے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے اپنے حق لینے کے لیے، یا تم ان چھوٹے موٹے واروں سے مجھے روک پاؤ گی؟ تو تم غلطی پر ہو مسز نائل، استہزائیہ انداز میں کہتے وہ اسے یک ٹک اسے جے کی جھٹکے سے اپنی گود میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بیڈ پر حرم کو لٹاتے اس کی ڈھیلی فراک سے واضح ہوتی رعنائیوں کو بے باکی سے دیکھتے اپنے اس بات کو بڑھتی آنچ کو مزید ہوا دے رہا تھا۔ حرم نے اس کی نظروں کا رخ دیکھتے کروٹ بدلی۔ نائل اس کی دودیا پشت کو خمار آلود نگاہوں سے دیکھتے اس کی کمر پر جھکتے اپنے لب رکھتے مدہوش ہوا۔ اس کے لبوں کی پرتپش لمس کو اپنی کمر پر سرکتا محسوس کرتے حرم اپنی نم آنکھیں بند کر گئی۔ وہ واقعی اس کے منہ زور جذباتوں پر لگام نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس کی تمام مزاحمتیں بیکار تھیں۔ تم جو کر رہے ہو اس کے بعد میری نفرت کی گراف میں مزید اضافہ ہو جائے گا نائل۔ اس کے لبوں کی بڑھتی جسارتوں پر بند باندھنے کی خاطر وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی، نفرت کرو یا محبت کرو، بس مجھ سے کرو۔ اب واپسی ناممکن ہے میرے لیے، تمہیں برداشت کرنی ہوگی میری غربت، یہ میرا حق ہے اور تم میرے حق سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ اسے سیدھا کرتے وہ سرد لہجے میں ہی کہتے، اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر حکمت حاصل کر گیا تھا۔ حرم کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑے بیڈ سے لگاتے اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس کی گردن سے نیچے تک کا سفر کرتے اسے تڑپنے پر مجبور کر گیا۔ حرم اس کی بڑھتی جسارتوں کو محسوس کرتے نڈھال سی ہوتی اپنے آپ سے سونک گئی۔ نائل اس کی یوں خود سپردگی دینے پر سرشار سا ہوتے اس کے اپنے انتہائی نزدیک کرتے اسے خود کو ایک کر گیا۔ حرم نے آنکھیں بند کرتے خود کو اسے حوالے کرتے اسے اس کی منمانی کرنی تھی۔ ماما ماما، اپنے انتہائی نزدیک ذوحان کی آواز، اس کے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں کھول گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر بیڈ پر نائل کی شرٹ لیس سینے پر بیٹھے ذوحان پر پڑی۔ حرم کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی، بجلی کی تیزی سے اٹھتے وہ نائل کی شرٹ لیس سینے پر بیٹھے ذوحان کو اٹھائے بے تابی سے چومنے لگی، جبکہ نائل تکیے پر دراز اپنے بازو گردن کے پیچھے رکھتے دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگا۔ گزری رات اس کی انگ انگ میں سکون دوڑا گئی تھی، وہ سکون جو پچھلے 3 سالوں سے اس سے دور رہا تھا۔ وہ لو دیتی پرتپش نگاہوں سے حرم کی پشت کو تک رہا تھا۔ کہاں تھے تم ذوحان؟ وہ ذوحان کو چومتے ہوئے بھیگی آواز میں بولی۔ دادو پاس، ذوحان اس کے بوسوں پر کھلکھلاتا ہوا جواب گو ہوا۔ نائل نے یکدم اس کے پہلو سے ہاتھ گزارتے اسے خود کی جانب کھینچا۔ وہ ذوحان کو لیے اس کے پہلو میں دراز ہوئی۔ نائل نائل کی اس حرکت پر وہ چیختے ہوئے اس کا نام پکار گئی تھی، جو اس کی گردن میں منہ دیے گہرے سانس بھرتا اس کی گردن چوم رہا تھا، جبکہ ذوحان کے سامنے نائل کی اس حرکت پر وہ دانت پیستے سرخ ہوئی تھی۔ پیچھے ہٹو نائل، حرم دبا دبا سا چیختے ہوئے ذوحان کو سنبھالنے لگی، جو کرولنگ کرتا بیڈ پر اس کے برابر میں بیٹھ چکا تھا، جبکہ نائل کی گرفت اس کے پہلو پر سخت ہوئی۔ میرے لباس میں میری قربت میں بھیگی تم قیامت کی حد تک حسین لگ رہی ہو رابی۔ اس کے لب رابی کی گردن سے سرایت کرتے اس کے کان کی لو کو چھو گئے۔ اس کے کان میں گمبھیر سی سرگوشی کرتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے اس کے سرخ چہرے کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ دل نہیں بھرا تمہارا؟
یا ابھی ہوس اور باقی ہے؟ حرم اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اس کے الفاظ نائل پر تیزاب کی بوندوں کی مانند گرے تھے۔ دماغ ٹھکانے پر ہے یا نہیں؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کل میرے کس عمل سے تمہیں لگا کہ میں نے تم سے اپنی ہوس پوری کی ہے؟ نائل کی خماری پل میں ہوا ہوئی تھی۔ وہ غضبناک بنا گھرایا، ہر عمل سے لگا ہے کہ تم نے ہوس پوری کی ہے، یا پھر تمہارے غرور کو چوٹ پہنچ گئی تھی کہ میں نے تم سے نکاح کا انکار کیا، تبھی تم نے بدلہ لیا، نہ میرے بچے کے ذریعے مجھے مجبور کر کے۔ حرم جو باتیں سوچ رہی تھی وہ زبان سے ادا کر گئی، جبکہ نائل کے تیش میں اضافہ ہوا۔ میں تمہیں پہلے بتاتا ہوں کہ ہوس ہوتی کیا ہے، اس کے بعد باقی باتوں کا جواب دوں گا۔ نائل انتہائی تیش کے عالم میں کہتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں لوک کیے، اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بنا اس کے لبوں پر جھک گیا۔ حرم اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ اس کے لمس میں نرمی منقوط تھی، ایسی شدت تھی جو حرم کو تڑپنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ اس کی سانسیں مکمل طور پر اپنی سانسوں میں شامل کرتا، اس کے نچلے لب کو دان تلے دباتے، گہرا کر دیتے اس سے دور ہوا تھا۔ حرم نے اس کی شدت پر نم ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ ہوتی حافظ، اور میں نے کل تمہیں اس قدر نرمی سے چھوا ہے جیسے پھولوں کی پتیوں کو بکھر جانے کا خدشہ ہو۔ گزری رات میرے کسی عمل میں ایسی شدت نہیں تھی، محض نرمی ہی نرمی تھی، اور تمہارے لیے میرے لمس میں ہمیشہ نرمی ہی رہے گی۔ اس کے لبوں سے نکلتی خون کی بوند کو انگلی کی پور سے چنتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا، جبکہ ذوحان بیڈ پر کرولنگ کرتا نیچے اترتے ایک طرف رکھے اپنے کارڈ اور کھلونوں کے پاس چلا گیا تھا۔ حرم نے زخمی نگاہوں سے نائل کی جانب دیکھا۔ اور بدلہ نہیں لیا ہے تم نے؟ تمہیں پانی کے واسطے اللہ نے ایک موقع دیا تھا، اور میں اس موقع کو نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ تمہیں دوبارہ پانے کے لیے میں کسی بھی حد سے گزرنے کو تیار تھا، اور میں گزرا بھی۔ تم اب میری ہو، تمہاری سانسوں پر، تمہارے وجود پر، تمہاری روح پر، تمہاری محبت پر محض اب میرا حق ہے، اور مرتے دم تک میرا ہی رہے گا۔ شدت جنون سے کہتے وہ اس کے لبوں کو نرمی سے چھو گیا۔ غلط ہو تم، میری سانسوں، میرے وجود، میری روح پر تو حکمت حاصل کر چکے ہو، لیکن میری محبت پر نہیں کر سکو گے۔ سنا تم نے؟ میں کبھی اب تم سے محبت نہیں کروں گی نائل۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں اسے بھلا نہیں سکتی۔ نم آواز میں حرم اپنے چہرے کا رخ موڑے گویا ہوئی۔ نائل نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3 سال سے جل رہا ہوں رابی میں اس آگ میں، معافی مانگ رہا ہوں یار، معاف کر دو۔ تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے اس پچھتاوے سے نکال دو۔ اس کی واضح ہوتی اپنی شدتوں سے داغدار گردن میں منہ چھپائے وہ نم آواز میں گویا ہوا۔ آسان نہیں نائل، میں نہیں بھول پاتی کہ آپ نے کس طرح میرے سچے جذبوں کا مذاق لوگوں کے بھرے مجمع میں بنایا، کیسے مجھے بتایا کہ میں ایک شرط تھی۔ حرم نے بھرائی آواز میں کہا۔ وہ واقعی ان لمحات کو بھولے نہیں بھول سکتی تھی۔ شرط نہیں ہو یار، تم تو محبت ہو، سراپا محبت۔ نائل نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی داڑھی کی چبھن حرم کو اپنی گردن پر محسوس ہوئی۔ وقت چاہے مجھے نائل تمہیں قبول کرنے کے لیے۔ حرم دھڑکتے دل کی صدائیں سننے کے بعد جیسے اس کے ہاتھ میں امید کی کرن پکڑا گئی تھی۔ نائل نے اس کی گردن سے نکالتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے اپنے مقابل کیا۔ وقت لے لو جتنا لینا ہے، لیکن فیصلہ وہی سنانا جسے سننے کے بعد میں زندہ رہ سکوں۔ بس مجھے خود کے قریب آنے سے روکنا مت۔ رابی، میں اب تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہارا لمس میرے لیے سکون ہے، اور میں اس سکون سے محروم نہیں رہ سکتا۔ وہ اس سے منت کر رہا تھا۔ حرم نے اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی تڑپ کر باخور دیکھی تھی۔ وہ واقعی اپنی غلطیوں پر نادم تھا۔ نہیں روکوں گی تمہیں، تمہارے کسی حق سے نہیں روکوں گی، بس وقت چاہیے کہ تمہیں معاف کر سکوں۔ حرم نے نرمی سے کہتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کیا۔ نائل اس کے دور کرنے پر شرافت کا مظاہرہ کرتے دوری بنا گیا۔ حرم بیڈ سے اٹھتے واش روم کی جانب بڑھنے لگی۔ خوف و شرم سے اس کی رنگت سرخ انار ہو رہی تھی۔ وہ اس کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ تیز قدموں سے واش روم میں جا بند ہوئی تھی۔ نائل کی پرشوق نظریں اس کے وجود پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ نائل اس کی پھرتی دیکھ کر مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیڈ سے اٹھتے زمین پر کھلونوں سے کھیلتے ذوحان کے پاس آتے اسے اٹھا گیا۔ بابا کی جان، بابا بولو، انتہائی محبت سے کہتے اس نے ذوحان کے گال پر اپنے لب رکھے۔ بابا، ذوحان نے ہنستے ہوئے اسے بابا پکارا۔ نائل خوشی سے سرشار ہوتے اس کے پیٹ پر گدگدی کرتے اس سے کھلکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کمرے میں نائل اور ذوحان کی کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھیں۔ واش روم میں بند حرم کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا۔
ایک منٹ ادھر آؤ۔ گلابی لباس میں سجی سمری حرم کا ہاتھ تھامے وہ اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ حرم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جب سے شاور لیتے باہر آئی تھی اس انسان کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ تمام تیاری میں اس نے ایک پل کے لیے بھی نگاہ اس سے نہیں ہٹائی تھی، اور اب اسے کھینچ کر آئینے کے سامنے کر کیا تھا۔ اسے پکڑو، میں آیا ہوں۔ ذہان کو حرم کی گود میں دیے وہ اپنا موبائل بیڈ سے اٹھاتے اس کے نزدیک آیا۔ حرم کی کمر سے ہاتھ گزارتے اس کے پہلو پر وہ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے مرر سیلفی لے چکا تھا، جبکہ حرم کی آنکھیں تحیر سے پھیلی تھیں۔ وہ مختلف پوز میں تینوں کی تصاویر لے رہا تھا، کبھی اس کے عارض پر لب رکھتا تو کبھی اس کے بالوں پر، کبھی ذہان کو چومتا، اور اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اس کی قربت سے پاگل ہوتی دھڑکنے لیے اس کا ہر انداز دیکھ رہی تھی۔ نائل نے موبائل میں لی تصاویر دیکھی۔ پرفیکٹ، میں تمہارے ساتھ گزرے ہر لمحے کو قید کرنا چاہتا ہوں رابی، تصویریں دیکھتے انتہائی محبت سے کہتے وہ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو گیا۔ حرم محض خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو ان کی تصویر کو اپنے وال پیپر پر لگا گیا تھا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، حرم سے کہتے وہ الماری کی جانب بڑھتے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ حرم نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے اس کے فون پر جگمگاتے وال پیپر کو دیکھا۔ وہ تینوں ایک مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ اس شخص کے ساتھ ایسی زندگی جینا اس کا خواب تھا جو مکمل تو ہو گیا تھا، لیکن وہ اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ نائل کے واش روم میں بند ہوتے ہی وہ ذہان کو لیے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ وہ کمرے میں رکھے غلاب کو دیکھتے مسکرا دی۔ 1 ماہ ہو گیا تھا اسے نائل کے ہمراہ رہتے۔ زندگی پھر سے خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھنے لگی تھی، اسے قبول کرنے لگی تھی، اور محبت بھی دل کی بنجر سرزمین پر سبز گھاس کی مانند اگنے لگی تھی۔ اسے روز نائل کی جانب سے پھول موصول ہوتے تھے، ساتھ ایک نوٹ بھی جس کا آغاز معافی سے ہوتا تھا اور اختتام محبت کے اظہار سے۔ نائل کی محبت دن بہ دن اس کے لیے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آج نائل کی سالگرہ تھی اور حرم سوچ چکی تھی آج وہ اسے معاف کرتے ماضی کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہتی کی۔ وہ اپنی زندگی تمام رنجشوں، تمام بری یادوں کو بھلاتے گزار دے گی۔ الماری کی جانب بڑھتے وہ نائل کی لائی ہوئی سیاہ ساڑی نکالتے واش روم میں جا بند ہوئی۔ کچھ ہی پل بعد وہ بھیگے بال اور ساڑی میں دمکتا قیامت خیز بدن لیے واش روم سے باہر نکلتے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے خود کو سجانے لگی۔ ذہان دادا دادی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر گیا ہوا تھا اور واپسی کل کی تھی، جبکہ نائل کے آنے میں بھی بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ سرخ رنگ سے ہونٹوں کو رگیں، کانوں میں سلور رنگ کے جھمکے پہنے، ہاتھوں میں بھر بھر چوڑیاں پہنے، آنکھوں کو کاجل اور مسکارے کے ساتھ سجائے وہ اپنے سراپے پر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے مسکرائی۔ بلاؤز سے جھانکتا اس کا سفید پیٹ، آدھی آستینوں سے جھلکتے اس کے دودھیا بازو اسے مزید حسین بنا رہے تھے۔ اس نے کیک بیک کیا تھا۔ حرم فوراً سے یاد آنے پر کمرے سے نکلی۔ باجی کچھ عورتیں آئیں، جانے والی ہیں، رافعہ باجی کی۔ ملازمہ کے کہنے پر کچن میں کام کرتی حرم چونکی۔ اچھا آپ انہیں بٹھائیں لاؤنج میں آتی ہوں۔ حرم نے کیک پر ایک نگاہ ڈالتے ملازمہ سے کہا۔ ملازمہ اس بات میں سر ہلاتے چلی گئی۔ حرم نے ہاتھ دھوتے لاؤنج کی راہ لی۔ اس طرح کے لباس میں مہمانوں کے سامنے جانا اسے خفت میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اب وہ کمرے میں جاتے لباس تبدیل نہیں کر سکتی تھی، اسے وقت لگ جاتا۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں آتے اس نے صوفے پر براجمان 4 عمر رسیدہ عورتوں کو دیکھتے سلام کیا۔ اس کی رنگت اپنے سرابے کے سبب سرخ ہو رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ ان خواتین نے اسے تقریباً گھورتے ہوئے جواب دیا۔ حرم ان کی نظروں سے مزید خائف ہوئی۔ تم رافعہ کی بڑی بہو ہو نا؟ ایک خاتون نے حیرت سے پوچھا۔ حرم کے لبوں پر پھیلی مسکان سمٹ سی گئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی دوسری خاتون بول پڑی۔ ارے لڑکی شوہر کو گزرے دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تم یوں سج دھج کر پھر رہی ہو؟ کہیں سے نہیں لگ رہا تم بیوہ ہو۔ دوسری خاتون ناگواری سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ حرم کی سرخ رنگت سفید پڑی۔ آنٹی میری شادی نائل سے ہو گئی ہے۔ حرم نے اپنی صفائی بیان کی۔ ان چاروں خواتین کے منہ حیرت سے کھلے۔ آئے ہائے، کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ تمہیں ذرا شرم نہ آئی اپنے ہی دیور سے بیاہ رچاتے ہوئے؟ اور پہلے شوہر کی قبر کی مٹی تو سوکھنے دیتی، محض 10 ماہ تو ہوئے تھے اسے گئے کہ تم اس کے ہی بھائی سے بیاہ رچا گئی۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ عورتیں اپنی جگہ سے اٹھتے لفظوں کے تیر اس کی جانب پھینکتی چلی جا رہی تھیں۔ حرم کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، رافعہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ہمارے زمانے میں تھا کہ عورت ایک ہی مرد کے نام پر بیٹھی رہتی تھی ساری زندگی۔
آج کل کی عورتیں تو شوہر کے مرنے کے 10 ماہ بعد ہی بیاہ رچا لیتی ہیں، ذرا جو شرم و حیا ہو ان کے اندر، بے شرم۔ حرم کو خاموش دیکھ کر ان عورتوں کی ہمت بڑھ رہی تھی، وہ لگاتار اسے زہریلے لفظ کہتی چلی جا رہی تھی، جب ان کی بات کو ایک زوردار دھاڑ نے کاٹا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ نائل گھر کے اندر آتا ایک نظر نم نگاہیں لیے کھڑی حرم پر ڈالتے ان عورتوں سے مخاطب ہوا۔ حرم نے نائل کی جانب دیکھتے سسکی بھری، آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے بہنے لگے۔ وہ سسکتی ہوئی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی، جبکہ نائل اسے یوں روتا دیکھ کر اشتعال سے پاگل ہوا۔ کیا کہہ رہی تھی آپ میری بیوی کو؟ آپ کی ہمت کیسی اسے یہ سب کہنے کی؟ وہ شیر کی مانند گھڑایا۔ وہ عورتیں گگیا سی گئیں۔ کوئی عورت شوہر کے مرنے کے 10 ماہ بعد اسی شادی کرے یا 10 سال بعد، یہ اس کی زندگی ہے، اس کی مرضی ہے، اسے رب العزت کی جانب سے اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ کون ہوتی ہیں اس پر انگلیاں اٹھانے والی؟ اس کی دھار کمرے میں بند حرم کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ کسی کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کریں، اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائیں۔ کیا بیوہ کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی جی سکے؟ ایک عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد اس کے نام پر آخری سانس تک بھی رہ سکتی ہے، اور چاہے تو دوسری شادی بھی کر سکتی ہے۔ یہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ میرا گھر ہے، اور آپ نے میری بیوی کے بارے میں غلاظت اپنی زبان سے ادا کی ہے۔ اگر نہیں چاہتی کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں تو یہاں سے چلے جائیں، اور واپس یہاں کا رخ مت کیجیے گا۔ میرے گھر میں ان لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے جو میری بیوی کی عزت نہیں کرتے۔ انتہائی درستی سے کہتے انہیں باہر کا راستہ دکھا گیا تھا۔ وہ عورتیں زبانوں پر قفل لگائے اہانت کے سبب سرخ چہرہ لیے گھر سے نکلتی چلی گئی تھی۔ نائل نے ان کے جاتے ہی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ حرم کا رونا یاد آیا۔ وہ تڑپتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ رابی، کمرے کا دروازہ کھولتے اس نے ایک طرف اس کی جانب پشت کیے کھڑی حرم کو پکارا، جو اپنی پکار پر ہچکی بھر گئی تھی۔ نائل نے ضبط سے اس کی پشت کو تکا۔ اس کی پشت پر بندھی ڈوریاں اور اسے جھلکتی اس کی سفید لچکدار کمر دیکھتے نائل تھوک نکل گیا تھا۔ دروازہ بند کرتے اس نے حرم کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتے وہ اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھ گیا۔ اسی لیے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی نائل، سب مجھے غلط سمجھیں گے، سب۔ وہ سسکتے ہوئے اپنے پہلو پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے گویا ہوئی۔ کوئی غلط نہیں سمجھے گا، اور جو سمجھے گا بھی میں اس کا دماغ درست کر دوں گا، جیسے ابھی ان عورتوں کا کیا ہے۔ نائل نے اس کے کندھے پر لب رکھتے اس کے پیٹ پر گرفت مضبوط کی۔ حرم کے وجود سے اٹھتی مہک، اس کا نرم لمس اس کی جذباتوں کی آنکھ کی مانند بھڑکا گیا تھا۔ کس کس کا منہ بند کرواؤ گے تم نائل؟ حرم نے پلٹتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نم آواز میں پوچھا۔ سب کا۔ میں اپنی بیوی کے خلاف کچھ غلط بولنے والی زبان کو کھینچ نکالنے کی ہمت رکھتا ہوں رابی۔ وہ شدت جنون سے کہتے اس کے سرخ رنگ میں رنگے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا قیامت خیز بل کھاتا سراپا اسے مدہوش کر رہا تھا۔ وہ اس کے چاروں خانے چت کر گئی تھی۔ انہوں نے کہا مجھ میں شرم نہیں، میں بے شرم ہوں نائل، وہ بچوں کی طرح روتے اسے بتا رہی تھی، جبکہ نائل اپنے ہوش و حواس گنوا رہا تھا۔ ان کا لفظ بہ لفظ بکواس تھا۔ ایسے لوگوں کی باتوں پر غور نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا آپ صحیح کرنے کی بجائے دوسروں کی زندگیوں میں عمل دخل کرتے ہیں، انہیں بے سکون کرتے ہیں۔ انہیں اتنا حق نہیں دینا چاہیے کہ یہ آپ کے سکون کو برباد کریں۔ ان کی باتیں ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دینی چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کانوں کو پکڑے کہہ رہا تھا، اور حرم روتے روتے اس کی حرکت پر ہنس گئی۔ نائل اسے ہنستا دیکھ کر خود بھی گہرا مسکرایا۔ اب ذرا یہ بتاؤ، یہ تیاری میرے لیے کی گئی ہے؟ نائل نے حرم کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں پوچھا۔ حرم نے نظریں جھکائے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس بات میں سر ہلایا۔ نائل سرشاری سے مسکرایا۔ میری سالگرہ کی خوشی میں؟ اس کی تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر کی اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھا۔ حرم اس بات میں سر ہلا کے، یہ میرا گفٹ ہے۔ نائل نے ایک آئی برو ریز کیے پوچھا۔ حرم مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر؟ نائل نے اس کی آنکھوں پر پھونک مارے پوچھا۔ تمہارا تحفہ ہے یہ کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا نائل۔ میں تمام ماضی بھلاتے آج میں جینا چاہتی ہوں، ایک خوشگوار زندگی جہاں ہر سو محبتیں اور خوشیاں رقص کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتے اس نے اس کی زندگی کا بہترین تحفہ دیا تھا۔ نائل نے خوشی سے سرشار ہوتے اسے زمین سے 2 انچ اوپر اٹھاتے اس کی تھوڑے چومے۔ تم جانتی ہو یہ میری زندگی کا بہترین گفٹ ہے رابی۔ اس کے چہرے پر لبوں کا بےتاب لمس چھوڑتے وہ پرمسرت لہجے میں بولا۔ ہاں جانتی ہوں یوں۔ حرم اس کی بےتابی پر مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔
میرے لیے سچ کر مجھے معافی دے کر تم مجھے خوش نصیب انسان بنا گئی ہو رابی۔ اس معافی کے لیے میں دن رات تڑپا ہوں۔ وہ اسے زمین پر اتارتے اس کے سر سے سر جوڑے ہنستے ہوئے بولا، اب کیک کاٹتے ہیں، میں لے کر آتی ہوں کچن سے۔ حرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نائل نے اسے جانے سے روکا۔ کیوں؟ حرم نے حیرت سے پوچھا۔ میں کیک نہیں تمہیں کھاؤں گا، شوق لہجے میں کہتے وہ حرم کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بنا اپنے بازوؤں میں اٹھا گیا۔ نائل یہ کیا؟ باقی الفاظ حرم کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ نائل یزدانی اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کی شدت بھری گرفت میں قید کر چکا تھا۔ حرم کو بیڈ پہ لٹاتے وہ اس پہ سائے فگن ہوتے اس کے کانوں سے جھمکے اتار گیا۔ حرم نے سانسوں کی رہائی کے لیے مزاحمت کی۔ نائل نے اس کی بند ہوتی سانسیں محسوس کرتے اسے آزادی بخشی۔ تم نے مجھے معاف کرتے ایک نئی زندگی دی ہے رابی، اور میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ تمہیں وہ سب کچھ دوں جس کی تم حقدار ہو۔ میری سانس سانس تمہاری ہے رابی، میری محبت، میرا وقت، میری توجہ سب تمہارا ہے۔ اس کی ناک سے ناک جوڑتے اس کی سانسیں انہیل کرتے وہ گمبھیر گھماڑ زدہ لہجے میں بولا، بس اس کے بدلے مجھے ایک چیز چاہیے۔ نائل نے اس کے چہرے پر اپنی قربت کے رنگ محبت باش نگاہوں سے دیکھتے کہا، کیا؟ شرم سے پلکیں جھکائے وہ گہرا سانس بھرتے بولی، مجھے وعدہ چاہیے کہ تم آخری سانس تک میری رہو گی، مجھ سے محبت کرو گی، تمہارے سارے شکوے قبول، تمہاری سارے شکایتیں قبول، بس مجھے تمہاری نفرت نہیں قبول، مجھ سے بس نفرت مت کرنا۔ یہ فریاد تھی اس کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی، ایسی لازوال محبت جو کبھی نہ ختم ہو۔ حرم تھوڑا اونچا ہوتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئی۔ میں کبھی تم سے نفرت نہیں کروں گی، میری سانس سانس پر تمہارا حق ہے نائل، میں تم سے لڑوں گی، شکوہ کروں گی، شکایت کروں گی، لیکن نفرت نہیں کروں گی۔ نفرت کرنے کی جو وجہ تھی وہ ختم ہو گئی، تم نے معافی مانگی، میں نے معاف کر دیا، اب بس ایک خوشحال حال اور مستقبل ہمارا انتظار کر رہا ہے نائل، جو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ہمراہی میں گزارنا ہے۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے وہ نرم دھیمی محبت اور شرم سے چور آواز میں کہتے۔ نائل کی انگ انگ میں سکون دوڑا گئی، وہ مسکراتی اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ حرم نے پرسکون انداز میں آنکھیں بند کرتے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیا۔ نائل کے ہاتھ بے باکی سے اس کے وجود پر سفر کرتے اس کی ساڑی کا پہلو کھسکا کے حرم کے لبوں کو آزادی بخشتے نائل کے لب اس کی گردن اور گردن سے نیچے تک کا سفر کرتے ہر حدود پار کرنے لگے۔ وہ شدت بھرے بوسے اس کی انگ انگ پر نچاور کرتے اسے اپنی قربت کا طلبگار کر گیا۔ حرم کے وجود سے تمام پردے سرکاتے وہ اسے خود کے نزدیک کرتے اپنے روح کا حصہ بنا گیا۔